کہ جو کراچی واٹر سیوریج بورڈ ہے، میں یہ جو آپ کو نمبر بتا رہا ہوں صرف اس لیے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ کتنی اسکیمیں ہیں جو ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہوئی ہوں گی 2020 سے لے کے 23 تک۔ یہ میرے پاس 2023 اور 24 جو ایک سال گزرا ہے، اس میں 96 مختلف اسکیمز ہیں جو ڈسٹرکٹ سینٹرل میں صرف کراچی واٹر سیوریج کارپوریشن نے کی ہیں، صرف واٹر کراچی اس نے کی ہیں۔ اس کے علاوہ جو میگا پروجیکٹ کرتا ہے کراچی شہر میں، ایک ہماری ایک ہے پروجیکٹ، اس میں ہمارا کیفے پیالہ سے گلبرگ چورنگی تک جو راشد ناز روڈ کا جو ہوا ہے کام، اس میں جو سیوریج لائنوں کا جو کام تھا اس میں 12 انچ ڈایا کی 286 میٹر کا کام تھا، 18 ڈایا کا تقریباً 3500 میٹر ہے، اور 36 ڈایا کا جو ہے وہ 1676 میٹر کا وہ بھی کام ہوا ہے۔ تو تقریباً 123 ملین کا کمپوننٹ صرف اس ایک سڑک کے کام کے اندر موجود تھا۔ پھر اس کے بعد سید رئیس احمد جعفری روڈ جو ہوئی ہے اس پہ کام ہوا، اس میں 12 انچ ڈایا کے 350 میٹر ہے اور 24 انچ ڈایا کے 5123 میٹر کام اس میں ہوا ہے۔ پھر اس کے ساتھ شارع نور جہاں سے لے کے عبداللہ کالج تک جو ہوا روڈ، اس میں 236 ملین کا کمپوننٹ جو ہے وہ سیوریج کا تھا، جس میں 15 انچ ڈایا کے 1500 میٹر اور 24 انچ ڈایا کا 10,100 میٹر کام صرف یہ میگا کے اس میں ہوا۔ اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو کہ اس کا بتا دیا ہے جو کراچی واٹر سیوریج کارپوریشن نے کیا ہے۔ سینٹرل میں ان 3 برسوں میں ہوئی ہیں، کچھ تفصیلات ہمیں مل گئیں، کچھ تفصیلات اس لیے نہیں مل سکیں کہ کیونکہ سارا وہ سیٹ اپ جو لوکل گورنمنٹ کا چینج ہوا اس کی وجہ، لیکن وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ مجھے مل جائیں گی اور میں وہ ہاؤس کو کوشش کروں گا کہ فراہم کر دوں۔ جو آپ پوچھ رہے ہیں اگر ایگزیکٹلی مجھے وہ اسکیم بتا دیں کون سی ہے تو پھر میں آپ کو نہیں، یہ جو ہم نے جواب دیا اس کے اندر شامل ہے یہ نمبر 4 پہ جو اسکیم ہے آپ شاید اس کا پوچھ رہے ہیں۔ 14330 جی میں آپ کو اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں جی۔ 1430 جو ہے یہ 2020-21 کی پرانی اسکیم ہے جو اس میں مینشن ہے، جو آپ جس کا ذکر کر رہے ہوں گے غالباً وہ کوئی اور ہوگی، یہ تو کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اور اس میں بھی جو یہ فاطمہ جناح روڈ لکھا ہوا ہے سیکٹر 11E نارتھ کراچی میں، اس میں آپ کو بتا دوں جو اس کے اندر کام تھا وہ کیا تھا۔ اس میں 110 ملی کی جو 4000 رننگ فٹ تھیں، 160 ملی میٹر کی کی جو ہے وہ 3000 رننگ فٹ تھیں، 2000 کی 3000 رننگ فٹ تھی، 250 کی 3000 تھیں اور 315 کی 3000 رننگ فٹ تھی، اور یہ کام مکمل ہو گیا۔ یہ 2020-21 کی اسکیم ہے۔ اب جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں غالباً وہ کوئی نئی اسکیم ہوگی جس کا آپ تذکر۔ سیکنڈ سپلیمنٹری یہ وہ اسکیم ہے سر یہ کہ اللہ والی نیو کراچی کا مین روڈ ہے، یہ اللہ والی سے اور پورا جو ہے یہ گودرا سے آگے تک جو ہے وہ جا رہا ہے۔ اس پر سیوریج لائن ڈالی گئی تھی، اس کی وجہ سے ساری کھدائی ہوئی اور پھر پورا روڈ جو ہے تباہ ہے، جس چلنے کے پیدل چلنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ گاڑیاں چل رہی ہیں وہ کیسے چل رہی ہیں، ادھر گر رہی ہیں ادھر گر رہی ہیں، ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، بہت مشکل سے جو ہے وہ کلک کے حوالے سے ہی بن رہا ہے روڈ نا۔ تو میں اس کا ذکر کر رہا تھا، اگر وہ تفصیل ہے تو وہ دیجیے گا۔ اس کے علاوہ سر سینٹرل میں کوئی گلی بارش کے بعد سے یا کوئی ایک آدھ گلی شاید ایسی ہو، لیکن ہر گلی میں کہیں نہ کہیں سیوریج کے مسائل موجود ہیں، چاہے وہ لیاقت آباد ہو، ناظم آباد ہو، فیڈرل ایریا ہو، نیو کراچی ہو، نارتھ کراچی ہو۔ یہ پورا ایریا جو ہے یہاں سیوریج کے حوالے سے بہت زیادہ پرابلمز ہے۔ یہ تو مین روڈز ہیں کہ آپ نے بتایا کہ جی ہم نے یہ لائن ڈال دی ہے، لیکن انٹرنل جو واٹر اینڈ سیوریج کے مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اچھا اب ہم ایکسین سے رابطہ بھی کرتے ہیں تو وہ اگر کہیں 2 پائپ ڈلنے ہیں کہیں 4 پائپ ڈلنے ہیں تو اتنے پائپ ڈالنے کے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ وہ پائپ ڈال دیں، اور اگر وہ فائل بن کر جاتی ہے تو وہ اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ اس کا جو ہے وہ کوئی وہ نہیں ہوتا۔ یہ شاید اپنے ہی لوگوں پر بد اعتماد ہیں کہ وہ شاید غلط فائل بنا رہے ہوں گے، لیکن اگر افسران اٹھ کر وہاں آ کر وزٹ کر لیں اور وزٹ کر کے اس پروجیکٹ کو دیکھ لیں اس میں کتنا تخمینہ لگ رہا ہے، کچھ زیادہ ٹائم تھوڑی لگے گا، تو اس کو جو ہے جو لوگوں کی تکلیف ہے اس کو آسانی پہنچائیں۔ جیسے اب ذکر کیا 5E میں بنی ہے، کچھ لائنیں ڈلی ہیں ایسے ہی، لیکن 5E میں ہی جو میں نے ذکر کیا کہ روڈ پر نالا اتنی بری طرح بہہ رہا ہے
اس کی وجہ سے پورا روڈ خراب ہو گیا، بند ہے، ایک سائڈ پورا مین روڈ بند ہے، لیکن کوئی جو ہے اس پر نہ پائپ ڈالنے والا تو کوئی تیار ہے، نہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ والے ڈالنے کو تیار ہیں، کوئی ٹاؤن پہ ڈال دیتا ہے اور کوئی واٹر بورڈ پہ ڈال دیتا ہے۔ ایم ڈی صاحب بیٹھے ہیں، ان کو فون کریں تو یہ فون بھی نہیں اٹھاتے۔ اب کیا وجہ ہے ان کو، یا ان کا عہدہ کہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ وہ ایم پی ایم این اے سے بھی شاید اوپر ہو گئے کہ فون ہی اٹھانا انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ تو اب اس کا کیا علاج ہے مجھے بتائیں نا، کہ بیٹھے ہیں سامنے میرے، لیکن کیا کیا جا سکتا ہے؟ اب آپ ابھی رولنگ دے دیں کہ کیا ہے یہ، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ مطلب ہم عوامی کام ہی تو دے رہے ہوتے ہیں، ذاتی کام دے رہے ہوں تو بھلے پھر آپ فون نہ اٹھائیں۔ تو یہ بے حسی ہے جس کی وجہ سے آج یہ صورتحال ہے۔ تو پورا سینٹرل میں مطلب آپ وزٹ کرا لیں کہ کئی گلیاں ایسی ہیں کہ جو ایسا ہے۔ تو میں صرف منسٹر صاحب سے یہی کہوں گا کہ وہ جو علاقائی گلیوں میں جو سیوریج پڑا ہے اس کو کیسے آپ مانیٹر کریں گے اور کس طرح کر رہے ہیں؟ اسپیکر صاحب، یہ جو ایشو ریز کیا معزز ممبر نے کہ بارشوں کے بعد انٹرنل جو گلیاں ہیں وہاں پہ پرابلمز ہیں، اور یقیناً ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف ڈسٹرکٹ سینٹرل بلکہ پورے شہر میں مختلف علاقوں میں یہ مسائل ہوں گے، اور یہ جب اس طرح کی بارشیں جو کافی لمبے عرصے تک چلتی ہیں اس کے بعد یہ مسائل ہوتے ہیں۔ میں نے گزشتہ دنوں بھی یہ بات کہی تھی کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ پہلے تو جو مین روڈز ہیں اس کو ہم ٹھیک کریں، چونکہ ڈسپوزل جا کے چھوٹی گلیوں کا بھی وہی ہوتا ہے، اگر وہ ایشو ریزالو نہیں ہوگا تو گلیوں کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ اچھی بات ہے کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے سی او یہاں موجود ہیں، اور جو مسائل ابھی یہاں معزز ممبر نے ریز کیے ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل کی مختلف گلیوں کے حوالے سے، اس کو وہ پراپرلی دیکھیں گے۔ اور جس طرح یہ میں نے آپ کو بتایا کہ 23 اور 24 کی صرف 96 اسکیمز ہیں، تو 24 اور 25 میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ہوں گی، اس سے کم نہیں ہوگی۔ جو اسکیمیں آپ کی چل رہی ہیں ہم کریں گے۔ دوسرا ایک مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اگر کوئی سرکاری افسر کسی رکن صوبائی اسمبلی کا فون نہیں اٹھاتا، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ فون سب کے اٹینڈ کرنے چاہیے، رسپونڈ کرنا چاہیے۔ یہ اگر کوئی ذاتی کام کہیں، کوئی ناجائز کام کہیں، کوئی غلط کام کہیں، وہ تو پھر میرا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو ممبر لوگوں کے مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں، اپنے علاقے میں جو مشکلات ہیں اس کی بات کرتے ہیں، یہ تمام وزیروں سمیت تمام سرکاری افسروں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو رسپونڈ کریں، اور اگر کام ان کا جائز ہے اس کام کو کر کے پھر ان کو بتائیں کہ یہ کام ان کا ہو گیا ہے۔ اور جو ایشوز انہوں نے اٹھائے ہیں میں ان کو ہدایت کروں گا کہ تمام ڈسٹرکٹ سینٹر کی جو گلیوں کے ایشوز ہیں اس کو دیکھیں، اور جو ان کے اپنے ایلوکیشنز ہیں اس کے اندر کام ہو سکتے ہیں وہ کریں۔ اگر اس میں کوئی پرابلم ہے تو وہ گورنمنٹ کو رجوع کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے لیے ایکسٹرا پیسے دے کے اس کو ٹھیک کرائیں گے۔ تھرڈ سپلیمنٹری۔ جناب اسپیکر اور منسٹر صاحب کا بھی شکریہ۔ اس کے علاوہ سر پانی کی صورتحال یہاں پر آپ کے سامنے ہے کہ پورا جو ہے ہم بجٹ سے لے کے اور آج تک یہ ساری باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا، پریشر نہیں بن پا رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یا تو منسٹر صاحب بتائیں گے یا ان سے بات کر کے بتائیں گے کہ پریشر اتنا کم ہو گیا ہے کہ لوگ روڈوں پر اب احتجاج کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پر بے شمار کالز ہیں، اور یہ پورے سینٹرل کا نہیں پورے کراچی کی صورتحال ہے جناب اسپیکر کہ یہ پانی کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے۔ اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے گا؟ K4 کب تک مکمل ہوگا؟ یہ تو ایک سوال بنا ہوا ہے کہ K4 چل رہا ہے، مکمل ہوگا، چل رہا ہے، مکمل ہوگا، لیکن ابھی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ انتہائی خراب ہے، جس کی وجہ سے صورتحال بہت زیادہ مطلب ڈسٹرب ہو گئی ہے، لوگ بہت زیادہ تکلیف میں ہیں۔ لائٹ پہلے ہی آپ کے علم میں ہے کہ لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ ڈبل کر دی گئی ہے، پہلے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، اب اور زیادہ ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مسائل سیوریج کے بتائے یہ اپنی جگہ ہیں، اس کے علاوہ مہنگائی کی اپنی صورتحال، تو لوگ آدھے پاگل ہو کے گھوم رہے ہیں، اور ادارے بھی اگر اس پہ رسپونڈ نہیں کریں گے تو اور پھر کیسے ہوگا؟ تو اس پریشر کو یا پانی کی صورتحال کو تو بہتر کیا جائے تاکہ لوگوں کے گھروں میں کم سے کم پانی بھی پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ سوال چونکہ پانی سے تھا اس سے متعلقہ نہیں ہے، لیکن آگے میرا خیال ہے 3-4 سوال ایسے ہیں جو پانی کے متعلق ہیں، تو اگر وہ چاہیں گے تو میں اس میں تفصیل سے جواب دے دوں گا، اگر آپ چاہیں گے تو میں بھی دے دوں گا، لیکن آگے والے سوال پھر جو ریلیونٹ ہو جائیں گے، اس لیے مناسب ہوگا کہ وہ جب سوال آئیں تو اس پر میں بات کر لوں۔ جی فاروق صاحب۔ اچھا، سوال تو ویسے آ گئے ہیں کافی، انہوں نے ان کے اس میں سوال میں بھی تھا موجود۔ یہ جو اسکیمیں واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی ہوتی ہیں، جو حکومتی ارکان ہیں کراچی شہر کے اندر، تو میں یہ جانتا ہوں
کہ ان کو تو آن بورڈ لیا جاتا ہے, جو پوزیشن کے ارکان ہیں ان کو نہیں لیا جاتا ایم پی ایس کو. تو میرا یہ کہنا ہے کہ جہاں ٹاؤن اور یو سی چیئرمین کو آن بورڈ لیا جائے, وہیں وہاں کے ایم پی اے کو بھی جو اس حلقے کا ہے اس کو آن بورڈ لے کے اس سے بھی اسکیمیں لی جائیں, اس کے ساتھ شامل کیا جائے, اور اس کو سارے کام کی ساتھ ساتھ نگرانی اور اس میں بھی اس کو انوالو کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ جنرلی ہو سکتا ہے کہیں کوئی اسپیسیفک ایسی ایشو ضرور ہوں, لیکن جنرلی ایسی بات شاید ہے نہیں. چونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس ہماری اپنی پارٹی کے لوگ آگے شکایت کرتے ہیں کہ فلاں جو ہے اپوزیشن کے کہنے پہ واٹر بورڈ نے یہ کام کر دیا ہے, تو وہ شکایت ہمیں آ رہی ہوتی ہے کہ ان کے کہنے پہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن پانی اور سیوریج ایک ایسا مسئلہ ہے, اگر کہیں خدا نہ خواستہ کوئی بڑی گٹر کی لائن کہیں بیٹھ گئی ہے, کوئی بڑا ایشو ہو گیا ہے, تو انفارمیشن تو ان تک ویسے ہی پہنچ جانی چاہیے. لیکن اگر انفارمیشن فاروق صاحب جا کے پہنچائیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا ہوگا کہ فاروق آپ کہہ رہے ہیں اس لیے ہم نہیں کریں گے, یہ ممکن نہیں ہے. وہ جو کام ایسے ایمرجنسی ہو جاتے ہیں, کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں, تو وہ اس میں کوئی یہ تفریق نہیں ہوتی کہ جی کس نے آگے ہمیں بتایا ہے. باقی جو یہ میں نے آپ کو 96 اسکیمز بتائی ہیں, یہ واٹر بورڈ کے اپنے کچھ ان کی ریزرو ایلوکیشنز ہوتی ہیں ہر بجٹ میں, اس میں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں مختلف اوقات میں مختلف علاقوں میں. اور یہ ہمیں بھی بعض اوقات نہیں پتہ ہوتا کہ کون کون سے کام ہو رہے ہیں کون سے نہیں ہو رہے ہیں. وہ کام کی ضرورت کی بنیاد پر وہ سارے کام ہوتے ہیں. تو یہ اسکیمیں تو اس سال ہم سے بھی نہیں لی گئیں, آپ سے بھی نہیں لی گئیں, کسی سے بھی نہیں لی گئی ہیں. تو جو آن گوئنگ اے ڈی پی کی اسکیمز ہیں وہ چل رہی ہیں. باقی جو واٹر بورڈ ویسے کام کر رہا ہوتا ہے وہ یہ ایسا کوئی مخصوص ان کو نہ ہدایات ہیں, نہ کوئی انسٹرکشنز ہیں, نہ کوئی ریٹن میں, نہ کوئی زبانی کہ جی آپ نے فلاں کا کام کرنا ہے فلاں کا نہیں کرنا ہے. جی عامر صاحب. الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اسپیکر صاحب, آپ نے مجھے موقع دیا, اور جس طرح منسٹر صاحب نے جوابات دے رہے ہیں بہت صحیح, صاحب جو ہے ماشاءاللہ سینئر بھی ہیں اور بہت اچھی طریقے سے بتا رہے ہیں. مگر سر اگر آپ ایک سیکنڈ کی اجازت دے دیں کہ سوال پوچھ لینا آپ. سوال یہی ہے کہ آج واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے ایم ڈی صاحب بھی موجود ہیں یہاں پہ. بڑی خوشی کی بات ہے, اس بہانے سے ہم نے ان کو دیکھا تو صحیح کہ وہ اسمبلی میں نظر آئے. سر میرے پاس موبائل پہ ریکارڈ ہے کہ ایم ڈی صاحب نے شاید کبھی میری کال اٹھائی ہو. عامر صاحب سوال پوچھ لیں پلیز. سر سوال یہی ہے کہ علاقوں کی جو صورتحال ہے کہ سارے سیوریج ہمارے پاس بھرے پڑے ہوئے, ان کو کوئی صفائی کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, چاہے چیف انجینئر سیوریج ہو. مستقل میں نے ان کی کمپلین سعید غنی صاحب کے پاس بھی ریسیو کرائی ہیں کہ چیف انجینئر کے خلاف ایکشن لیا جائے END رول کے تحت, کہ یہ صرف اور صرف پولیٹکس. اب وہ سر میں بات نہیں کرنا چاہتا, مگر صرف میرا مسئلہ یہ ہے آغا خان جماعت خانہ ہو, لزبیلا ہو, PIB ہو, تقریباً علاقوں کی لائنیں بیٹھی ہوئی ہیں, تھوڑا سا بھی ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ واٹر بورڈ کارپوریشن جو ہے یہ پرائیویٹ ادارہ ہے یا گورنمنٹ کے ٹیکس پیئر کے لوگوں کے پیسوں سے تنخواہ لیتا ہے کہ ممبرز کی بھی کال نہیں اٹھاتے ہیں. تو یہ عام آدمی کا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ریلیف دے سکتے ہیں. تو سر اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے کہ اگر ممبر کالز کر رہے ہیں, اگر ہمارا کوئی ذاتی کام ہے تو فلور پہ آ کے بتائیں کہ ہم نے کبھی کوئی پرسنل کام کہا ہو, کسی کی شکایت کی ہو. صلاح الدین صاحب کے خلاف تو ایکشن ہونا چاہیے کہ انہوں نے وہ صورتحال اپنائی ہوئی ہے کہ کسی کی کال نہیں اٹھاتے ہیں. ہم سر الیکٹ ہو کے آئے اسمبلی کے ممبر سے, اگر آج دیکھیں ہم آپ کے کولیگز ہیں, اگر ہمارے پاس اگر کوئی ہماری کال نہیں اٹھائے گا, کوئی گٹر صاف کرنے کے لیے بھی تیار کویسچن آور نہیں. چل رہا ہے عامر صاحب, آپ بھول گئے. کویسچن آور چل رہا ہے, آپ بھول گئے شاید. بیٹھ جائیں, منسٹر صاحب کو بات کرنے دیں. میرا خیال ہے کہ میرا جواب وہی ہوگا جو میں نے وسیم صاحب کے سوال کے جواب میں دیا تھا. یہاں پر ایک تو یہ ایم ڈی نہیں ہے, CEO ہیں کراچی واٹر اینڈ کارپوریشن, کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے. اور دوسرا مجھے امید ہے کہ جو بات میں نے یہاں کہی ہے, جو بات ممبرس کر رہے ہیں, اس کے بعد CEO صاحب ان کے فون اٹھائیں گے, اور اگر نہیں فون اٹھا سکیں گے تو کال بیک ضرور کریں گے. کویسچن نمبر 58 مظاہر عامر صاحب. نمبر 58. سر آنسر میں بھی ٹیکن از ڈیٹ. سب سے پہلے تو سر میں شکریہ ادا کروں گا سعید غنی صاحب کا کہ یہ انہوں نے مجھے صبح بتایا کہ یہ جو آنسر ہے یہ کمپلیٹ نہیں ہے, تو انہوں نے مجھے کمپلیٹ آنسر صبح بھیج دیا تھا, وہ میں نے پڑھ لیا. تو سب سے پہلے تو میں تعریف کروں گا کہ یہ پرومپٹ انہوں نے فوری طور پہ جو وہ دیا اس کا جواب.
मेरा पहला सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी GTS इन कराची सिटी वेयर एज यू मेंशन देयर आर 2 ओवरऑल कराची सिंध के अंदर ओवरऑल जो है 4 हैं, लेकिन कराची में क्या ये 2 GTS नाकाफ़ी नहीं है इसके लिए गार्बेज ट्रांसफ़र के लिए, क्योंकि मेरा अंदाज़ा है कि तकरीबन 16,000 मेट्रिक टन डेली का वेस्टेज हमारे यहाँ जमा होता है। तो ये जो GTS का पूछा है, एक्चुअली कराची में 5 GTS का प्लान है और एक जो है जो सोराब गोड पे बनना है उस पे कोई डिस्प्यूट है ज़मीन का, जिस पे वो अभी तक हम काम शुरू नहीं कर सके हैं। लेकिन इस वक्त तक जो गार्बेज कलेक्शन हो रही है और उसकी जो क्वांटिटी है उसके मुताबिक ये जो बनाए जा रहे हैं 4, ये उसको कैटर कर लेंगे। उसमें मैं बता दूं अगर तफसील चाहें कि एक तो GTS है शराफी गोट में और वो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी और मलीर को कवर करेगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट GTS एक डिंगा मोड़ है जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल अप टू नागन चौरंगी करेगा और नागन चौरंगी से आगे के जो हैं वो LF लैंडफिल साइड पे डायरेक्टली चला जाएगा कचरा। और एक है GTS ये कोरंगी रोड पे है, बल्कि ये मलीर बलोच कॉलोनी है जो एक्सप्रेस वे जिसको हम कहते हैं उसके साथ है। इसको GTS इम्तियाज़ कहते हैं और ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट को कवर करेगा और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के कुछ हिस्से और कैंटोनमेंट बोर्ड जिसमें DHA क्लिफ्टन ये सारा आता है उसको ये कवर करेगा। उसके बाद एक GTS है गटर बागीचा में। ये पहले वहाँ पर एक्चुअली 2 बनने थे, लेकिन चूँकि दोनों में फासला कम था तो उसका फिर रास्ता ये निकाला गया कि वो एक ही कर दिया, उसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया और उसको बेहतर कर दिया। तो उसमें डिस्ट्रिक्ट साउथ, केमाड़ी और कुछ इलाके डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के जो हैं वो इसमें आ जाएंगे और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के इलाके हैं वो डायरेक्टली लैंडफिल साइड पे चले जाएंगे। तो कराची में जितना भी गार्बेज होता है वो इन 4 लैंडफिल साइड GTS पे जाएगा, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जो डायरेक्टली लैंडफिल साइड पे चले जाएंगे। तो उसमें से कुछ आप उसका परसेंटेज जो है वो निकाल सकते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक देरीना मसला था, इशू था बहुत बड़ा कराची शहर का, जिसको फाइनली हमने सॉर्ट आउट किया और हम इस पर काम इन पे शुरू हो चुका है और इसका 15 महीने का कंप्लीशन का टाइम था और ये काम इस पर मई 2024 में शुरू हो गया है। तो उम्मीद ये है कि अगले साल अगस्त 2025 में यानी कि 11 महीने बाद तकरीबन ये GTS सारे मुकम्मल हो जाएंगे, फंक्शनल हो जाएंगे और उसके बाद वो जो गंदगी और बहुत एक बड़ा अजीब आलूदा माहौल इर्द गिर्द की आबादियों में होता था वो ख़त्म हो जाएगा और बड़ा साइंटिफिक और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मुताबिक ही बनाए जा रहे हैं। सेकंड सप्लीमेंट्री। What is the current state of solid waste collection and disposal infrastructure in Karachi, and what challenges are being faced in managing the waste? मैं वो सुन नहीं सका ठीक, अगर आराम से आहिस्ता बोलेंगे तो रिपीट कर दें प्लीज़। मुजाहिर साहब जरा क्वेश्चन रिपीट कर दें प्लीज। जी अच्छा सर, अभी जो वेस्ट कलेक्शन का स्टेटस है वो क्या है, उसका डिस्पोजल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और आपको क्या चैलेंजेस जो है फेस करना पड़ रहे हैं उसको मैनेज करने के लिए उस वेस्ट को, उसके बारे में कुछ अगर तफसील बयान कर सकें। मुझे अंदाज़ा होगा इसके लगाने से फ़र्क पड़ता है सर। ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है और मैं समझता हूँ कि जो गार्बेज कलेक्शन है एक बड़ा मुश्किल काम है और कराची जैसे बड़े शहर में ख़ास तौर पे इसमें बड़े मसाइल भी आते हैं। आज ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जब से बना, कुछ कराची शहर में कचरे की सूरत हाल कंट्रोल करने में इम्प्रूवमेंट तो ज़रूर आई, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि इसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है और हमें वो काम करना चाहिए। इसमें देखें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है, जो मेरी अपनी ज़ाती ऑब्जर्वेशंस भी हैं, आपकी भी होंगी, आप इसी शहर में सड़कों पे फिरते हैं, कि अक्सर जो हमारे कराची के शहरी हैं या दुकानदार हैं वो जो कचरा उनके घरों में या दुकानों में पैदा होता है, बजाय इसके कि वो किसी एक शॉपर में किसी एक जगह प्रॉपर उसको करें और उसके बाद डस्टबिन में डालें,
कई जगहों पे मेन शाहराहों पे आपको नज़र आएगा कि वो शाहराहों के सेंट्रल जो आइलैंड्स होते हैं वहाँ पे वो छोड़ देते हैं। कई जगहों पे आपको नज़र आएगा कि डस्टबिन पड़ा है लेकिन वो डस्टबिन के अंदर नहीं फेंकते हैं, वो बाहर पड़ा होता है कचरा। तो इसकी वजह से मसाइल ज़रूर पैदा हो रहे हैं और अभी तक बहुत सारे इलाकों में बावजूद कोशिश के हम जो वो कचरा घर से उठाकर प्रॉपर तरीके से लैंडफिल साइट पहुँचाने वाला एक पूरा जो अमल है उसको मुकम्मल नहीं कर सके हैं। इसमें कोशिशें हमारी जारी हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर हुकूमत की या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की कोई मदद की जाए शहरियों की जानिब से, हमारे मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से, ताकि हम कोई अवेयरनेस कैंपेन हम चलाते भी रहते हैं लेकिन और उसको भरपूर तरीके से चलाएँ ताकि लोग कचरे को बजाय सड़कों पर, फुटपाथों पर, डस्टबिन के बाहर फेंकने के इसको जो है प्रॉपर तरीके से एक जो मखसूस जगहें वहाँ पे रखें। दूसरा, हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये मैनुअल कवर चोरी होने का, इसका सरिया निकालने का तो एक था ही था, लेकिन मैं आपको अगर वो फिगर मैंने भी ली नहीं देखी है कि आपने देखा होगा शुरू में कि ये जो छोटे डस्टबिन हैं ये बेतहाशा कराची शहर में मुख्तलिफ़ जगहों पर रखे गए थे। इनमें से अक्सरियत जो है वो गायब हो गई है। अब दोबारा भी रखे जा सकते हैं लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर बार बार रखते जाएंगे, बार बार ये गायब होते जाएंगे तो ये सिलसिला तो ना रुकने वाला है। तो इसमें मैं जो बात फिर कह रहा हूँ कि हमें इसकी थोड़ी सी ओनरशिप लेनी चाहिए। ये सारा जो अमल है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का, कचरा उठाने का, ये शहर को साफ़ रखने के लिए है, कराची शहर में रहने वाले लोगों को एक अच्छा साफ़ सुथरा माहौल देने के लिए है। हम इसमें ओनरशिप लें और हम ये समझें कि ये काम हमारा है और हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के साथ मिलकर शहर को साफ़ रखने में उनकी मदद करें। और ये जितनी जो इक्विपमेंट्स ये लेकर आते हैं या रखते हैं सड़कों पर, गलियों में, उसको हम कहीं थोड़ा सा देखभाल भी करें ताकि कोई गायब ना हो, चोरी ना हो, ताकि ये जो पैसा है, ये पैसा सच्ची बात है ना मेरी जेब से जा रहा है ना चीफ मिनिस्टर की जेब से जा रहा है, ये सिंध हुकूमत का पैसा है और ये पैसा लोगों के टैक्सेस से आता है और हम चाहते हैं कि पैसा प्रॉपर तरीके से जिस मद में खर्च होता है उसका शहरियों को फ़ायदा भी पहुँचे। ये बात सईद भाई ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाई कि असल प्रॉब्लम ये है कि हम घरों से कचरा कलेक्ट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से होता ये है कि वो सीवर के अंदर जाता है, सीवर के अंदर जाता है, उसके बाद वो चौकिंग का बाइस बनता है। इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये एक थोड़ा सा हम अगर यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर इसको एम्फेसाइज करें और उनको पाबंद करें कि भाई ये आप यूनियन काउंसिल लेवल पे कचरा जमा करने का सिस्टम, हमने OZT शेयर भी बढ़ा दिया है, टाउन्स का भी और यूनियन काउंसिल्स का भी, तो यूनियन काउंसिल्स को पाबंद करेंगे कम से कम इस बजट के अंदर वो ये तो शुरू करें कि घर घर से कचरा उठाने का सिस्टम। अभी सूरत हाल यह सईद भाई, मेरे घर पे एक दफ़ा आए थे सॉलिड वेस्ट वाले कि आप जो है अगवानी को कचरा देने के बजाय अब हमें दीजिएगा, लेकिन वो एक महीने बाद वो पलट के ही नहीं आए और मजबूरन हमें दोबारा वो अगवानी रखना पड़ा कि ये भाई तुम ही उठा के लेके जाओगे कचरा। तो सूरत हाल असल में ग्राउंड पे ऐसी है नहीं, सॉलिड वेस्ट जो है इसमें नाकाम हो गया और जब तक घरों से कचरा नहीं उठेगा ये मामला जो है हल नहीं होगा। अच्छा, घरों से कचरा उठने के बाद भी उसको प्रॉपर जगह पे जाना चाहिए। या अगवानी वाला जो सिस्टम है ये भी थोड़ा सा इसलिए फेल है कि ये अपनी मनमानी जगहों पर फैला देते हैं, उसके बाद जो है ज़ाहिर बात सॉलिड वेस्ट को उठा के लेके जाना है, लेकिन वो एक बड़ी बड़ी कचरा कुंडियों की सूरत हाल पैदा होती है। बहरहाल मेरा सवाल ये है कि आपने इसके जवाब में जो तफसीली जवाब दिया था उसके अंदर आपने फरमाया कि ग्रेटर कराची सेवरेज प्रोजेक्ट, तो इसकी टाइमलाइन के हवाले से मेरा सवाल है कि इसकी टाइमलाइन क्या है और इसकी डिलेज हैं, इसमें क्या चैलेंजेस हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन कब तक मुकम्मल हो जाएगी? एक तो मैं अच्छा है कि मौजूद मेंबर साहब ने वो बात ख़ुद भी कर दी है। इसमें इशू जो सबसे बड़ा है वो जो ये प्राइवेट गार्बेज कलेक्ट करने के लिए लोग आते हैं, वो एक माफिया की सूरत में इस वक्त काम कर रहे हैं और जहाँ जहाँ कोशिश की जाती है कि अगर ये हाउस इन ऑर्डर करा दें। ऑर्डर इन द हाउस, अगर आप बैठ जाएं ताहा साहब। पार्लिमानी मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा अगर डिस्कस करना है तो लॉबी में कर लें या बैठ जाएं सीट पे। मीर साहब को बिठा दें सीट पे प्लीज। मिनिस्टर साहब कंप्लेन कर रहे हैं कि हाउस को ऑर्डर में ले आए। इनके बोलने से मेरा पेपर आगे पीछे हो गए। जी मिनिस्टर साहब। सर
ایک تو سر یہ جو ذکر کیا معزز ممبر صاحب نے کہ جو پرائیویٹ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گھروں سے گاربیج کلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ خود سے چیزوں کو ادھر ادھر کرتے ہیں، وہ سب سے بڑا پرابلم اس وقت جو آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ وہ ایک مافیا کی صورت میں کام کر رہے ہیں، اور جب وہ کچرا وہاں سے اٹھاتے ہیں تو اس کے بعد وہ ان کا پرپس صرف گھر سے کچرا اٹھانا نہیں ہوتا، وہ اس کچرے میں سے کچھ اپنے آگے کی بزنس کے لیے کچھ چیزیں نکالتے ہیں، باقی کچرا وہیں کئی نالوں میں جو ہیں وہ پھینک دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے نالے بھی متاثر ہوتے ہیں اور بہت ساری اور علاقے جو ہیں ہمارے اس سے خراب ہوتے ہیں۔ میں نے یہ ایک تجویز دی ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو کہ جو یہ گھر سے کچرا اٹھانے کا سلسلہ جہاں آپ شروع کرنے لگے ہیں، وہاں جو یونین کمیٹیز ہیں ہماری، ان کو اس کے اندر شامل کریں، اس لیے کہ ان کی مدد اور تعاون کے بغیر میری رائے میں یہ شاید اتنا افیکٹو کام ہو نہیں سکے گا۔ اور اس کو جو آپ نے کہا کہ پیسے ہم نے بڑھا کے دے دیے ہیں، پیسے کے لیے تو میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ ہم ایک پراپر گائیڈ لائنز جاری کر رہے ہیں کہ وہ پیسہ کس کس مد میں خرچ ہو سکتا ہے، وہ پھر اسی میں مد میں خرچ کریں گے۔ لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ وہ او زی ٹی سے اس پہ پیسہ خرچ کریں، جو میرے ذہن میں خاکہ ہے جو میں نے شیئر کیا ہے سالڈ ویسٹ سے، اس پر اگر یہ کام کریں گے اور اس میں یہ پارٹنر بنیں گے، گھر سے کچرا اٹھانے میں مدد کریں گے سالڈ ویسٹ کی، تو اس میں ان کو کچھ نہ کچھ پیسہ ملے گا، ان کو ایڈیشنل ایک ریونیو جنریٹ ہوگا یوسیز کے لیے، اور ان کو اضافی پیسہ جو ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس پر ہم کام کر رہے ہیں۔ باقی جو آپ نے مجھ سے پوچھا ہے دوسرا کہ ٹائم لائن اس کی، میں ایک سیکنڈ، یہ پیپر میرے پاس ہے ابھی، بلکہ میں کسی اور سپلیمنٹری میں آپ کو دیتا ہوں، میرے پاس یہ پڑی ڈیٹیل اس کی ساری میں بتاتا ہوں۔ تھینک یو جی۔ شارق جمال صاحب۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ میرا منسٹر صاحب سے سوال ہے کہ منسٹر